رشتہ توڑنا بہت آسان ہے۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والے کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ عورت چاہے کتنی بھی بہادر بن جائے، جتنا پڑھ لکھ جائے، کمانا شروع ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ مخلص مرد اپنی ہر فیلنگ، محبت، غصہ، رومانس اپنے ہمسفر سے شیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد ہر فیلنگ شیئر نہیں کرتا تو سمجھ جائیں وہ کسی اور سے کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہی رہنے دیں، کیونکہ اصل مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔
ताल्लुक़ उन लोगों से होता है जो रिश्तों को दिमाग से बढ़कर दिल से निभाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते, पर खुद को बराबर अज़ियत में डाले हुए होते हैं। जो औरत उस मर्द को ना संभाल सके जिसने इसे दिल से मोहब्बत की हो, ऐसी औरत बदकिस्मती की बहुत बड़ी मिसाल है। जज्बात का एहतराम ही ना हो तो रिश्ते बेमायनी होते हैं। आप किसी के एहसासात को अपनी हंसी में उड़ा दें तो कदर कम हो ही जाती है। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको वक्त दें या अजीज रखें तो उसे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिएगा। अगर कोई औरत आपसे इजहार मोहब्बत करती है तो आप खुशकिस्मत हैं। औरत की फितरत में है हया, उसकी निस्वानियत, उसका वक़ार इजाज़त नहीं देता कि वो खुल के इज़हार कर सके। मगर जब कोई औरत इज़हार करती है तो आप उसके बेहद बेशुमार बेइंतहा अजीज़ हैं। घर की औरतों को शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी देने के लिए अक्सर मर्द खुद मज़दूरों जैसी ज़िंदगी गुजार देते हैं। अच्छे हमसफ़र का साथ इंसान को मुश्किल रास्ते में भी थकने नहीं देता। अफसोस ये वो माशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने का हक अल्लाह ने सबको दिया है। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि बेटी, लड़की कितनी ही पढ़ी लिखी या मॉडर्न क्यों ना हो जाए, नंगे सर बुरी लगती है। ये बातें सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं होती, बल्कि ये बातें मीठी ज़बान, धीमे लहजे और हमदर्दाना और आजिज़ाना रवैयों से भी होती हैं। इससे ज़्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता कि आपकी उम्र आपकी आंखों के सामने गुजरती चली जाए और आप अपनी मर्जी से भी जी ना सकें। बानो कहती थी, किसी को मोहब्बत में छोड़ना उसके कत्ल करने के बराबर है।